کہ جس نبی کو جو معجزہ جس شان سے ملا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی معجزات بدرجہ اتم سادہ کمال اور قوت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ رب العالمین نے عطا فرمائے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم النبی، یعنی آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور قیامت تک محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا دائرہ ہے، تو رب العالمین جانتا تھا کہ قرب قیامت جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا چلا جائے گا، نئی ایجادات، تحقیقات، ترقیاں، اللہ کے علم تو کچھ مخفی نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اللہ رب العالمین کے علم میں گویا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو پانی کو مسخر کر لیں گے، چاند تک ان کی رسائی ہو جائے گی، مریخ تک پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور انسان نے، ترقی نے اس دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا، اور ہواؤں میں سفر ہو رہا ہے، اور یہ آسانی کے ساتھ طویل سفر جو ہے وہ کئی گھنٹوں میں طے ہو رہے ہیں، اور انسان سورج کی شعاؤں کو کنٹرول کر کے اس سے انرجی پروڈیوس کر رہا ہے۔ یہ ساری ترقیاں، اور پھر یہ بھی آپ دیکھیے کہ آج ایک فون کے ذریعے سے ہم دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک آرام سے ہماری رسائی ہے، ہم وہاں کی منظر کشی بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں کی آوازیں بھی سن سکتے ہیں۔ جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات کی جب بات ہوگی تو وہ بھی حضور کی امت کے دور کے تقاضے کے مطابق ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات کی بات جب حضور کی امت کی ترقیوں کے تناظر میں ہوگی تو کوئی اگر یہ کہے کہ میں چاند تک پہنچ سکتا ہوں، میری اتنی رسائی ہے، تو حضور اپنے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے فرماتے ہیں کہ جہاں تک پہنچنے کی بات کرتا ہے، ہم یہاں فرش زمین پر اشارہ کریں تو وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو حضور کی یعنی نبوت کی بات کا معاملہ ہے۔ اگر حضور کے 55 مبارک کو ہم دیکھیں تو حضرت عباس کیا فرماتے ہیں، آپ کے چچا جان، کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا، حضور شیر خواری کی عمر میں تھے، جس عمر میں بچہ دودھ پیا کرتا ہے، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت جس طرف انگلی سے اشارہ فرماتے چاند وہاں پہ جنبش کیا کرتا تھا۔ تو جس چاند پر پہنچنے کا انسان حضور کی امت میں دعویٰ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اس چاند کو چکر کے محبوب کی مٹھی میں دے دیا۔ یہ ہے اس دور کا تقاضا کہ جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ اور پھر جس دور میں اسمارٹ فون کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی اپنے عروج پہ ہے، اور ہر شخص یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا کے دوسرے کونے تک چیزوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 1450 سال پہلے یہ ارشاد فرما چکے، ان اللہ رفع لی الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اٹھا کر میرے سامنے ایسے کر دیا کہ میں ایسے دیکھتا ہوں کفی حالا، جس طرح میں ہتھیلی پر اپنے ہاتھ میں دیکھتا ہوں۔ تم تو اب بھی وہ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہو یا دیکھ رہے ہو تو بھی ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ کی محتاجی ہے، لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں فرما رہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو غیر مرئی چیزیں ہیں، جو نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بھی دیدار کرتے ہیں، ان کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، بلکہ حضور کی نگاہ مبارک صرف اس دنیا تک نہیں بلکہ عرش والا تک اور جنتوں تک بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مشہور حدیث مبارکہ، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں انی رأیت حوض الآن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور فرماتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر اپنے حوض کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ وہ میں نے عرض کیا کہ معجزات ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق ہیں، تو جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمالات کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ نبی کے معجزے کی شان کو کیسے بیان کر پائے گا، اور وہ آنے والی نسلوں میں، امتوں میں حضور کی محبت کیسے پیدا کرے گا، جو ہر معاملے میں الیاذ باللہ اگر حضور کی شان کی تنقیص کرتا رہے، حضور کی کمالات اور فضائل کا جو صحیح احادیث سے ذکر شدہ ہے، موجود ہے، ان میں اگر وہ تسلیم نہ کرے یا ان کو بیان کرنے سے اس کی توحید پر معاذ اللہ فرق پڑتا ہو،
تو بتائیے وہی امت محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات یہ شان کیسے بیان فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو یہ رسائی دی کہ حضور جنت کے قریب احوال کا مشاہدہ فرماتے ہیں، اور صرف مشاہدہ نہیں، وہاں تک رسائی بھی رکھتے ہیں، جیسا کہ حدیث بخاری میں موجود ہے، مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کسوف ادا فرمائی۔ بڑا دلچسپ و طویل واقعہ ہے، بس مختصر بات کو سمیٹتے ہوئے میں عرض کروں کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز اپنے ہاتھ کو بلند کیا، تو صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ کیا نماز کا طریقہ بدل گیا ہے کہ آپ نے ہاتھ کو بلند کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کا طریقہ نہیں بدلا، معاملہ یہ تھا کہ دوران نماز مجھے جنت پیش کی گئی، میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا، اور جنت کا ایک خوشہ جب قریب آیا میں نے یہ چاہا کہ ہاتھ سے اس خوشے کو توڑ دوں، خدا کی قسم اگر میں توڑ لیتا تو قیامت تک امت کھاتی رہتی۔ حضور کی رسائی بھی وہاں تک ہے، صرف نگاہیں نہیں، حضور کا دست مبارک بھی وہ وسعت رکھتا ہے، حضور کے کان مبارک بھی وہ شان رکھتے ہیں۔ اس زمانے کی ٹیکنالوجیز، ترقیاں، بلندیاں اور سائنس، تمام تر چیزوں کو بھی ہم دیکھیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق معجزات ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات کی وہ شان عطا فرمائی کہ سورج آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر پلٹ کر واپس آ جاتا، تو ساری کائنات کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹھی میں جکڑ دیا گیا۔ آپ بتائیے کوئی اگر آج کی تاریخ میں سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، کبھی بھی وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نکلے ہوئے سورج کو دوبارہ پلٹ سکتے ہیں۔ اور صرف حضور نے سورج کو پلٹا نہیں، ایک اور واقعہ بھی اس حوالے سے ملتا ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو روکا بھی ہے، یعنی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طویل ہو گیا، جب حضور نے چاہا وقت کو طویل کر دیا، جب چاہا معراج کی شب اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقت کو مختصر کر دیا۔ ساری کائنات کا نظام جو ہے گویا بھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت پر، حضور کی خواہش پر، جس طرح حضور چاہ رہے ہیں، جیسا اللہ رب العالمین محبوب کے فضائل کو ظاہر فرمانا چاہ رہا ہے ہو رہا ہے۔ ساری کائنات کے قوانین ٹوٹ رہے ہیں صرف حضور کی ذات کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمار کے لیے کہتے ہیں کونی بردن و سلام علی عمار، تو وہی آگ دشمن جب حضرت عمار کو آگ میں پھینک رہے ہیں، حضرت ابراہیم کی طرح حضرت عمار کے لیے بھی آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔